22 رجب کو کونڈے کرتے ہیں، حلوہ پوری پکاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے اپنے گھروں میں چھپ چھپ کے کھاتے تھے، حلوہ پکاتے تھے، کھاتے تھے۔ پھر کہا کیوں نہیں ہم ان سیدھے سادے مسلمانوں کو بھی شریک کریں۔ ان لوگوں نے ایک کہانی بنائی دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو۔ وہ کہانی بعد میں اس کو ریاست رامپور میں امیر مینائی لکھنوی کے فرزند خورشید احمد مینائی نے رامپور سے منشی جمیل احمد جمیل کی منظوم یعنی نظم کہانی داستان عجیب چھپوا کر رامپور میں عام طور پر تمام مسلمانوں میں تقسیم کرایا۔ کون سے؟ سن 1906 میں۔ کہانی میں کیا کچھ ہے اس نظم میں، آئیے آپ کو وہ میں بیان کرتا ہوں۔ جو افسانہ ہے کہ مدینے میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، بہت غریب تھا، بہت اس نے کوشش کی کہ کسی طرح امیر ہو جائے، حالات درست ہو جائیں، لیکن اس کے حالات اچھے نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس نے کہا چلو میں قسمت آزماتا ہوں، ملک سے باہر جاتا ہوں۔ وہ دوسرے ملک چلا گیا کہیں اور، تاکہ کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں۔ ادھر بیوی پریشان ہو گئی بہت کہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کروں۔ چلو جو وزیر آنی تھی، وزیر کے گھر میں وزیرانی، اس سے جا کے بات کی۔ انہوں نے اس کو نوکری پہ رکھ لیا کہ ٹھیک ہے جھاڑو دینا، صفائی کرنا، تم کو پیسہ دے دیا کریں گے۔ صفائی کرتی تھی۔ ایک دن اسی طرح صفائی کر رہی تھی تو گلی سے جناب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ گزرے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ آپ ٹھہر گئے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا آج 22 رجب ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو کوئی 22 رجب کو میرے نام کا کونڈا بھرے، پھر اللہ سے جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہوگی۔ کونڈا غیر اللہ کے نام پر، دعا اللہ سے، کبھی دعا بھی غیر اللہ سے کرتے ہیں لوگ، اور اگر اس کی دعا قبول نہ ہوئی تو اس کا ہاتھ ہوگا قیامت کے دن اور میرا گریبان۔ یہ سننے کے بعد لکڑہارن نے جلدی سے تیار ہوئی، کام ختم کیا، جا کر کونڈے پنائے اور پھر اس کو بھر دیا اور اپنے شوہر کی واپسی کی اس نے دعا کی۔ ادھر لکڑہارے کو جنگل میں ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اب وہ بہت مال و دولت لے کر مدینہ واپس آیا اور ایک شاندار محل تعمیر کر کے رہنے لگا۔ محل بھی تعمیر ہو گیا۔ ایک دن وزیرانی صاحبہ اپنے محل کے اوپر چڑھتی ہیں، اوپر سے دیکھتی ہیں تو ایک تو بہت اونچا دوسرا محل ہے جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی کنیزوں سے پوچھا بھئی یہ کس کا محل ہے؟ تو کنیزیں تو ایک دوسرے کی سہیلی ہوتی ہیں نا، انہوں نے کہا یہ تو وہی نوکرانی ہے جو ہمارے یہاں کام کرتی تھی آپ کے ہاں، یہ اس کا محل ہے۔ کہا اس کو بلاؤ جلدی سے۔ بلایا گیا۔ ہاں بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ سارے کنڈے کی برکت ہے، کنڈے بھرے تھے میں نے امام جعفر صادق کے، سارا قصہ سنا دیا، اس کی وجہ سے یہ ساری برکتیں ہوئی ہیں۔ اور میرا شوہر آیا ہے، بہت پیسے لے کر آیا، خزانے لے کر آیا ہے، تو اس سے ہم نے یہ محل بنایا۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، تمہارے شوہر نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے، یہ مال لے کر آیا ہے۔ کنڈے کا انکار کر دیا۔ جیسے اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا، چھوٹے وزیر نے بڑے وزیر کے خلاف غبن ثابت کر دیا، یہ وزیر صاحب تو چور ہیں، یہ دیکھو حساب کتاب میں۔ بادشاہ نے جب دیکھا واقعی وہ تو بالکل ایسے ہی چور لگ رہا تھا حساب کتاب میں، بادشاہ نے اس کو وزارت سے معزول کیا اور اس کے بعد اس کو جلا وطن کر دیا، یعنی اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اب یہ دونوں میاں بیوی جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ کہیں تھوڑے سے کوئی جیب میں ہوں گے سکے مکے، تو اس سے جو ہے انہوں نے وہ خرید لیا، پوٹلی میں باندھ لیا کہ کہیں بھوک لگی کہ چلو کھائیں گے۔ ادھر بادشاہ کا جو شہزادہ تھا بیٹا، وہ کہیں شکار کے لیے صبح گیا تھا، اب شام ہو گئی واپس نہیں آیا، سب لوگ پریشان، بادشاہ تو زیادہ پریشان، کہاں ہے میرا بیٹا؟ وزیر نے کہا حضرت جان کی پناہ چاہوں تو عرض کروں، جیسے کہانی میں کہتے ہیں، بادشاہ سلامت۔ لگتا ہے کہ یہ بڑے وزیر کی کارستانی ہے، جس طرف شہزادے صاحب گئے ہیں اسی طرف وزیر کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یہ بھی انہی کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ بادشاہ نے پھر ہرکارے بھیج دی، اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا، جاؤ جاؤ اس کو پکڑ کے لے کر آؤ۔ دونوں کو میاں بیوی کو پکڑ کے لایا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا ایسا کرو، یہ کیا ہے؟ پوٹلی، ذرا پوٹلی دکھاؤ، کیا اس میں؟ کہا اس کے اندر خربوزہ ہے۔ کہا کھولو اس کو۔ کھولا تو اس کے اندر شہزادے کا سر پڑا تھا۔ بادشاہ
تو حیران بعد میں ہوتا، لکڑہارا اور لکڑہارن حیران تھے کہ یہ کیا خربوزہ سر بن گیا. بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور کہا کہ ان کو جیل میں ڈال دو اور ان کو صبح پھانسی دیں گے، ہمارے بیٹے کے قاتل بھی ہیں یہ لوگ. انتقام لیا انہوں نے، جیل میں ڈال دیا. اب جب دونوں میاں بیوی تنہائی میں بیٹھے تو شوہر کہنے لگا کون سی غلطی ہوئی ہم سے، کیا خطا ہو گئی ہم سے، سوچو تم نے کوئی غلط حرکت کی یا میں نے کی، دونوں ہی سوچتے ہیں. تو بیوی نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی. کیا غلطی ہوئی تھی؟ لکڑہارن کے قصہ بیان کر دیا اور کہا میں نے اس امام جعفر صادق کے کنڈے کا انکار کر دیا تھا. کہنے لگے ارے بڑی مانوس، یہ تو بہت بڑی خطا کی تو نے امام جعفر صادق کے کنڈے کا انکار کر دیا، تبھی تو اتنا بڑا عذاب آ گیا، وزارت بھی گئی، جلا وطن بھی ہوئے، پھر واپس لا کے اب صبح ہم قتل کر دیے جائیں گے. چلو اللہ سے معافی مانگو. اب دونوں ساری رات توبہ اللہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صبح تڑکے شہزادہ آ گیا زندہ صحیح سلامت. اب بادشاہ اب حیران ہونے کی باری تھی بادشاہ کی، یہ کیا، یہ زندہ ہے تو پوٹلی میں کیا ہے، بلاؤ دونوں کو. بلایا گیا، یہ کیا ہے پوٹلی میں، کھولو اس کو. پوٹلی کھولی گئی تو اس میں تو سر تھا. ابھی خربوزہ ہے، پہلے سر تھا. کہا ماجرا کیا تم بتاؤ. کہا بات یہ ہے یہ ساری میری بیوی کی غلطی ہے. وہ لکڑہارن آئی تھی، اس نے سارا قصہ بیان کیا اور کہا ایسا ایسا. تو اس نے کہا نہیں، تیرا شوہر چور ہے، کنڈے کی کوئی برکت نہیں ہوئی ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، تو یہ عذاب آیا ہے. بادشاہ کے بات سمجھ آ گئی. بادشاہ نے اس کو دوبارہ وزیر بنا دیا اور چھوٹے وزیر کو اب جلا وطن کر دیا. اور ہر سال 22 رجب کو یہ لوگ کنڈے منانا، بادشاہ بھی وزیر بھی سب لوگ دھوم دھام سے کنڈے منانا شروع ہو گئے.